ناظرین مکرم، ان کی حیات طیبہ سے ہم نور حاصل کرتے ہیں، ہدایت کا نور حاصل کرتے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں، جس سے بھی روشنی لوگے تمہیں ہدایت کے راستے پر گامزن کر دے گی وہ روشنی۔ حاضرین مکرم، آج ہم جس عظیم صحابی رسول کا ذکر کرنے لگے ہیں ان کا تعلق طائف کی وادی سے ہے، اور جب طائف کی وادی کا ذکر آتا ہے تو ذہن فوراً سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مصائب و علام کی طرف چلا جاتا ہے کہ جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل طائف کو دعوت حق دی تھی تو انہوں نے آپ کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی، مصائب و علام، اذیتیں، دیواریں حائل کی آپ کے راستے میں، لیکن قربان جاؤں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعوت حق دیتے چلے گئے، اور یہاں تک کہ ان لوگوں نے نہ صرف آپ کا مذاق اڑایا، تمسخر کیا، بلکہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ لہو لہان کر دیا۔ اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جسم اطہر سے جب خون نکلا تو فرشتے دربار مصطفیٰ میں آئے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ آپ حکم دیجئے ان کو ابھی تباہ و برباد کر دیا جائے، دونوں پہاڑوں کو ملا دیا جائے۔ قربان جاؤں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لبوں پہ کیا تھا، میرے کریم آقا نے ان کے لیے دعا کی، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے خالق کائنات یہ قوم مجھے جانتی نہیں ہے، ان کو میرا انٹروڈکشن نہیں ہے، میرا تعارف نہیں ہے، مالک تو انہیں ہدایت کا نور عطا فرما دے۔ اب دعائے مصطفیٰ کا اثر تھا، کہاں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکی دور میں یہاں تبلیغ کی، پھر 9 ہجری میں رب کائنات نے ان کے دلوں میں ایمان کا نور داخل کیا، اور کریم آقا نے فرمایا تھا کہ یہ نہیں تو ان کی نسلوں میں لوگ مجھ پر ایمان لائیں گے۔ تو پھر وہ صحابی رسول جن پر میرے آقا کو بے پناہ اعتماد تھا، شجاعت، جواں مردی، جذبہ جہاد، شوق شہادت ان کا ترہ امتیاز تھا، آج اسی عظیم صحابی رسول کا ذکر ہے، حضرت سیدنا عثمان بن ابی العاص ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس حسین ذکر کے لیے ہمارے ساتھ ہمیشہ جلوہ فرما ہوتے ہیں عالم اسلام کے عظیم مفتی جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب خوش آمدید کہتے ہیں جی، ماہ رمضان کے بعد الحمدللہ یہ سلسلہ پھر جاری ہے، اور آج عظیم صحابی رسول کا ذکر ہے، اور طائف کے یہ صحابی ہیں سیدنا عثمان بن ابی العاص ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ، کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ ماہ رمضان المبارک کے بعد ایک دفعہ پھر ہمارا یہ مل بیٹھنا، وہاں آپ نے جدائیاں ڈال دی تھی، دوسری ٹرانسلیشن میں چلے گئے تھے ہمیں چھوڑ کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جلیل القدر اور عظیم المرتبت صحابی رسول سبحان اللہ حضرت عثمان بن ابو العاص ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی حیات پاک کا مطالعہ کرتے ہوئے جی بے شمار دریچے واہ ہوتے ہیں، درس و عبرت کے، اور بے شمار چیزیں سمجھ آتی ہیں، خاص طور پر جو داعیان حق ہیں ٹھیک، اور جن کی ڈیوٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے واعظ و تبلیغ کی لگائی ہے، مسند ارشاد پر بیٹھنے والے لوگ جو ہیں، محراب و منبر کے جو وارث ہیں، سبحان اللہ، جو اپنے آپ کو انبیاء کا وارث کہتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور یقیناً ہیں جی تو اس واقعے میں اور حضرت عثمان بن ابو العاص کے قبول اسلام میں، اور آپ کے قبیلے کے قبول اسلام میں، ٹھیک، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں بہت بڑا سامان سبق کا موجود ہے۔ واہ واہ، آپ نے اپنے انٹرو میں جس طرح کہا کہ چونکہ حضرت عثمان بن ابو العاص جو ہیں ان کا تعلق قبیلہ بنو ثقیف سے ہے، ٹھیک، اور یہ بنو ثقیف جو تھے یہ طائف کے اندر آباد تھے، طائف کے باسی تھے، اور طائف مکہ کا بڑا پرفضا مقام ہے، پرکیف وادی ہے، پورے اس جزیرہ عرب کے اندر یہی ایک ٹھنڈا علاقہ ہے، ٹھیک، اور پرکیف علاقہ ہے، صحیح، لوگ وہاں جاتے ہیں، وہاں بڑے بڑے میلے بھی لگتے تھے۔ تو طائف کا یہ جو قبیلہ تھا بنو ثقیف، جس سے تعلق حضرت عثمان بن ابو العاص کا ہے،
جی اسی لیے ان کو ثقفی کہتے ہیں۔ ٹھیک، قبول اسلام سے پہلے یہ بڑے سرکش تھے، بڑے متکبر تھے، ٹھیک، متمرد اور خود پسند، اپنے آپ کو جو ہے وہ دوسروں کے مقابلے میں برتر خیال کرنا۔ جی، اور ان کے پاس بہت ساری ڈیوٹیاں بھی تھیں، اس حوالے سے یہ اپنے آپ کو، اور جنگ جو لوگ تھے۔ ٹھیک، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کے 10 سال بعد طائف کا رخ کیا، 10 سال بعد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عمر تقریباً 50 سال تھی۔ ٹھیک، اعلان نبوت کے 10 سال بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا مبنی بر اخلاص پیغام اور مبنی بر حق دعوت لے کر جی، اہل طائف کی طرف گئے اور طائف میں پہنچے، تو اس وقت بنو ثقیف کا جو رد عمل تھا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور آپ نے اپنے انٹرو میں بھی بیان کیا جی، کہ انہوں نے اس وقت آپ یوں سمجھ لیں کہ بد سلوکی کی انتہا کر دی، اللہ اکبر۔ حالانکہ مفتی صاحب عرب کی روایات یہ نہیں تھی، نہیں تھی۔ اب وہ ان کا جو روایتی مہمان نوازی تھی بہت زیادہ تھی مشہور ہے۔ اور آنے والے لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک تھا، وہ اس کو بھی بھول گئے اللہ اکبر، اللہ حق کی دشمنی میں اور کلمہ حق کی دشمنی اور مخالفت میں۔ جی، وہ جس دین دھرم پر چل رہے تھے، بتوں کی پوجا، تو وہ اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے، اور اس کے خلاف کوئی آواز جب بلند ہوتی ہوئی انہیں نظر آئی ہے تو اتنا برا لگا کہ انہوں نے بد سلوکی کی انتہا کر دی۔ اور بد سلوکی بھی کس ہستی سے کر رہے تھے اللہ اکبر، کہ اعلان نبوت کے 10 سال تو بہت بڑی بات ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اعلان نبوت سے پہلے ہی ان کے ہاں صادق کو امین سمجھے جاتے تھے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، وہ بے شک آپ کو مانتے نہیں تھے مکہ والے، کلمہ نہیں پڑھتے تھے، لیکن یہ ان کا یقین تھا، وہ مانتے تھے، کہتے تھے کہ یہ ہے دوسروں کے خیر خواہ۔ واہ واہ، یہ شہرہ تو پورے عرب میں تھا، پورے عرب میں تھا کہ یہ کسی کا برا نہیں چاہتے، بھلا ہی چاہتے ہیں، بے شک، بے شک، اور صادق ہمیشہ ان کی زبان سے سچ نکلتا ہے، اور امانت دار ہیں، خیانت کا تصور بھی نہیں۔ تو جن کا تعارف یہ تھا پورے عرب کے اندر، جن کا شہرہ یہ تھا، واہ واہ، اس ہستی کے ساتھ اس طرح کا رویہ اور اس طرح کا سلوک، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا مزاج کس طرح کا تھا۔ اب انہوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دی، تکالیف دی، آپ کا تمسخر اڑایا، اوباش لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگایا، استغفر اللہ، اور پھر آپ کو پتھر مارے، جی، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر سے خون رسنے لگا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، آپ لو لہان ہو گئے، اور آپ کے پاؤں مبارک جو آپ کے نالین پاک تھے ان کے اندر خون جمع ہو گیا۔ آپ اندازہ لگا لیں، اللہ، سب سے پہلی بات تو یہی رک کے سمجھنے کی ہے جی جی، کہ جو عام لوگ ہیں، ہمارے طبقے کے لوگ ہیں جو محراب و منبر کے وارث ہیں، اب انہیں سوچنا چاہیے اور جائزہ لینا چاہیے کہ انہوں نے راہ حق میں اور دعوت اللہ میں اور دعوت الاسلام میں، راہ خدا میں، راہ وفا میں اللہ اکبر، کتنے پتھر کھائے، کس کو کتنے پتھر پڑے ہیں، اور اگر پڑے تو پھر ان کا رد عمل کیا ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اگر کسی کو یہاں تو ہم لوگوں کے لیے پھولوں کی سیج بچھائی جاتی ہے، جی جی مفتی صاحب، یہاں استقبال ہوتے ہیں، یہاں پروٹوکول دیا جاتا ہے، اور اگر کسی جگہ کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے تو وہاں پھر ہم شاکی ہو جاتے ہیں، شکوے کرنے لگتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ اور آپ کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کے آیات پاک، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس کا پہلا سبق یہ ہے کہ راہ خدا کے اندر اگر تمہیں تکالیف آتی ہیں واہ واہ، تو ان تکالیف کو خندہ پیشانی سے سہنا ہے، واہ واہ واہ، اور اس پر راضی رہنا ہے، اور پھر جو تکالیف دینے والے ہیں
ان کے حوالے سے بھی آپ کے دل میں کسی قسم کا بغض، کسی قسم کا کینہ، کسی واہ قسم واہ، کا عناد پیدا نہیں ہونا کیا کہہ چاہیے. رہے ہیں مفتی صاحب. خیر خواہی کا جذبہ پھر بھی قائم رہنا چاہیے، جس طرح آپ نے کہا تھا سبحان اللہ، سبحان کہ اللہ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی کہا اللہم اہد اللہ قومی، اکبر. واہ واہ. اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. یہ لا علم ہے، انہیں شعور نہیں ہے، انہیں پتہ نہیں ہے. جی یہ واہ لا واہ. علمی میں سب کچھ کر رہے ہیں. یا اللہ سبحان انہیں ہدایت دے دے. ان سبحان حالات میں بھی یہ ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، یہ ہے نمونہ، واہ واہ. یہ ہے رول ماڈل. اور یہی میرے ذہن میں آ رہا تھا جب میں پڑھ رہا تھا نا جی مفتی صاحب. حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآن کی تیاری کے حوالے سے، تو یہ چیزیں ذہن میں آ رہی تھی اور میں نے کہا کہ ہمارے سامنے یہ چیزیں بھی ہونی چاہیے ٹھیک. کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت ہے. اللہ اکبر. گالیاں سن کے دعائیں دینا واہ واہ واہ. اور پتھر کھا کے پھر خیر خواہی کا جذبہ رکھنا اور اپنا خون بہا کے پھر بھی مشن سے نہ ہٹنا، یہ بھی میرے آقا کریم صلی واہ اللہ علیہ واہ وسلم واہ. کی کیا سنت ہے. کہتے. سبحان اللہ. اچھا، اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے. اس کے بعد پھر وقت گزرتا رہا اور 8 ہجری میں تقریباً اس کے 10 سال بعد جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں نزول جلال فرما چکے تھے اور وہاں ایک ریاست قائم ہو چکی تھی، جی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی تعداد میں اضافہ ہو چکا تھا، اور اس وقت غزوات بے شمار، غزوہ بدر ہو چکا، احد ہو چکا، غزوہ خندق ہو چکا، عذاب ہو چکا. ٹھیک ٹھیک. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار غزوات میں مسلمانوں کو فتوحات بھی دی، خیبر ہو چکا. اب ریاست کی ریٹ ہر طرف قائم تھی. تو اس وقت اصحاب رسول نے پھر ایک دفعہ طائف کا محاصرہ کیا. پھر طائف کی طرف لشکر گیا ٹھیک اور بنو ثقیف کا محاصرہ ہو گیا 8 ہجری کے اندر. ٹھیک. 10 سال گزر گئے ہیں. 8 ہجری میں محاصرہ ہوا کیونکہ اس وقت دعوت اللہ اور دعوت حق اور دعوت اسلام صحابہ لے کے اسی طرح پہنچتے تھے ٹھیک. اور وہاں اتمام حجت کرتے تھے. جدھر بھی گئے صحابہ تو وہاں پہلے جا کے انہیں حق کی دعوت دی. ہمیشہ ترہ امتیاز یہ رہا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ تھی جب صحابہ جہاد کے لیے جاتے تھے جی تو وہاں بھی خیر کا اور اخلاص کا جذبہ اس طرح کار فرما ہوتا تھا سبحان اللہ. کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہدایات دیا کرتے تھے کہ خبردار جی کھڑی فصلوں کو نقصان نہیں پہنچانا، اللہ اکبر. واہ واہ واہ. درختوں ہرے بھرے درختوں کو نہیں کاٹ رہا ہے، جی بوڑھوں کے، بچوں کے، کمزوروں کے، عورتوں کے در پہ نہیں ہونا ہے. واہ واہ واہ. تو یہ 8 ہجری میں مفتی صاحب 8 ہجری دعوت حق دینے کے یہیں سے بات پھر جوڑتے ہیں. ناظرین محترم، بات یہ ہے کہ یہ جو سفر ہے نا تبلیغ کا سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس بات کا غمازی ہے کہ یہ تو ازل سے سلسلہ چلا آیا ہے کہ استیزا کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بولہبی.